بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تدوین قرآن کے مختلف مراحل پہ مختصر گفتگو کریں گے۔ قرآن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تدریجاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا نزول ہوتا رہا اور کم و بیش 23 سال کے عرصے میں قرآن کا نزول مکمل کیا گیا۔ اب جب قرآن نازل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یاد بھی کرواتے اور کچھ صحابہ کو لکھنے کے لیے بھی کہہ دیتے، اور کاتبین وحی پڑھے لکھے صحابہ آپ نے مقرر کیے ہوئے تھے اور جن کو لکھنے کے لیے آپ قرآن کہہ دیتے۔ اب اس وقت ہر صحابی جو تھا، ایک تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، دوسرا نہ ہی کاغذ دستیاب تھا۔ اب لکھنے کے لیے کوئی کتابی شکل میں نہیں لکھا گیا، بلکہ جس کے پاس جو چیز اویلیبل تھی، کوئی چمڑے پہ لکھتا، کسی کے پاس اونٹ کی کولے کی وہ ہڈی جو ہوتی ہے وہ چوڑی ہوتی ہے، وہ اس پہ لکھتے، یا کاغذوں کے پتے ہوتے تھے، یا کرتاس بنایا جاتا تھا۔ لیکن بین الدفتین وہ نہیں تھا۔ مثلا کسی نے کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں، کسی نے کچھ آیات کی ہوئی ہیں۔ مین جو تدوین کے پہلے مرحلے میں جس پہ پورا یہ عمارت کھڑی تھی وہ تھی زبانی حفظ۔ تو صحابہ لکھا بھی کرتے تھے اور یاد بھی کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے تک منتقل بھی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دہرایا بھی کرتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا دنیا سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو وہاں پہ ایک بڑا عظیم واقعہ پیش آیا کہ جنگ یمامہ کے اندر جب مسلمہ کذاب سے مسلمان افواج لڑ رہی تھیں تو بڑی سخت جنگ ہوئی، اس میں 70 افواج شہید ہو گئے، جس میں سالم مولا ابو حذیفہ، جس کے بارے میں حضرت عمر کہا کرتے تھے اگر وہ زندہ ہوتا تو میں ان کو خلیفہ بنا کے جاتا اپنے، یعنی ایسے جلیل القدر لوگ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر کو فکر لاحق ہوئی، حضرت عمر رضی ابوبکر صدیق کے پاس پیش ہوئے، کہا یا خلیفۃ الرسول، حالات یہ ہیں کہ حفاظ قرآن کی ایک بڑی تعداد 700 افواج، 70 نہیں 700 افواج شہید ہوئے، حفاظ قرآن کی ایک بڑی تعداد شہید ہو چکی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ قرآن کی حفاظت پہ کہیں فرق نہ پڑ جائے، مستقبل میں لوگ اس کو بھول نہ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے شروع میں انکار کیا کہ وہ کام میں کیوں کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن بعد میں آپ کو شرح صدر ہوا، اور جب شرح صدر آپ کا ہو گیا تو پھر آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، ابی بن کعب اور دوسرے قرآن کے حفاظ صحابہ کو مقرر کیا، اور قرآن کو قریش کے لہجے پہ لکھنے پہ مقرر کیا، بلکہ زید بن ثابت سے کہا کہ جہاں پہ قریشیوں کے ساتھ آپ کو اختلاف ہو تو قریشیوں کے سلسلے میں زبان کے اوپر اس کو لکھا جائے۔ یعنی زید بن ثابت اس کمیٹی کے سربراہ ہیں، لیکن کیونکہ رسم الخط اس وقت کوئی ایجاد نہیں ہوا تھا، نقطے کوئی تھے نہیں، اور سمپل حروف لکھے جاتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 حروف پہ پڑھنے کی اجازت بھی دی ہوئی تھی، جو 7 قبائل کی مختلف لہجے تھے ان پہ بھی قرآن کو پڑھنے کی اجازت دی ہوئی۔ اب اس ترتیب کے لکھا گیا کہ وہ مختلف لہجوں میں پڑھا جا سکے۔ اب یہ قرآن کی پہلی تدوین جو ریٹن صورت میں بین الدفتین حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے ایک سال کے بعد تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ اب وہ نسخہ جو موجود تھا وہ اس کو مصحف کا نام دیا گیا، اور وہی ایک بینچ مارک تھا، ایک سٹینڈرڈ تھا، اور حضرت عمر کا دور میں بھی وہی رہا۔ حضرت عمر کا جب وصال ہوا تو حضرت حفصہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی، ان کے پاس وہ مصحف شفٹ کر دیا گیا۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں جب اسلام کی خلافت حکومت پھیل گئی مختلف علاقوں تک، عربیوں سے عجمیوں تک پہنچ گئی، تو حذیفہ بن الجمان ایک صحابی تھے اور جلیل القدر صحابی تھے، شام کے کسی محاذ پہ موجود تھے، وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ قرأت کا بہت بڑا اختلاف چل رہا ہے، عجمی لہجے بھی شامل کیے جا رہے ہیں، تو وہاں سے انہوں نے سفر کیا، حضرت عثمان کو کہا کہ یا امیر المومنین، یہ نہ ہو کہ قرآن کے بارے میں لوگ اختلاف کرنا شروع ہو جائیں، آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ پھر حضرت عمر نے اس کمیٹی کو پھر ایکٹیو کیا، زید بن ثابت اس میں شامل تھے،
اور اس کو کہا کہ دوبارہ قرآن کو وہ مصحف منگوایا جائے اور قرآن کو ایک ہی لہجے کے اوپر لکھا جائے جو قریش کا سٹینڈرڈ لہجہ ہے۔ پھر یہ تیسری دفعہ قرآن کی تدوین کی گئی اور باقی لہجوں کو ختم کر کے ایک ہی لہجے پہ قرآن کو اکٹھا کر دیا گیا۔ تدوین تو پہلی دفعہ ہی تھی، لیکن آج جتنے بھی قرآن ہیں وہ مصحف عثمانی کے مطابق ترتیب دیے جاتے ہیں، اور وہ مصحف عثمانی آج بھی موجود ہے جو حضرت عثمان کے پاس تھا، جس پہ ان کا خون گرا تھا، ان کو قتل کیا گیا تھا جب آپ نے اس کے نسخے منگوائے اور پورے اسلامی ممالک میں اس کو تقسیم کر دیا اور اس کو سٹینڈرڈ قرار دیا کہ اس کے مطابق ہی تمام نسخے تیار کیے جائیں۔ آج جتنے بھی نسخے ہیں وہ مصحف عثمانی کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔